السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 123 تک ہو چکا ہے الحمد للہ۔ اب آج سے ہم آیت نمبر 124 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ آیت ہے، اس کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وا مطلب اور، اصل میں یہ از ہے، یہ اس کو ملانے کے لیے ابتلا یہاں پہ تھا، تو اس الف کو ہٹا کر کے کیا کیا، زال پر زیر لائیں۔ جیسا کہ یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتائی ہے مختلف موقع پر، کہ جب دو جزم ایک ساتھ ہوتا ہے اور اس کو ملانا ہوتا ہے تو مختلف حرکات سے زبر زیر پیش کبھی کبھی استعمال کر کے اس کو ملایا جاتا ہے۔ تو وہی چیز یہاں پہ اصل میں یہ از ہے، تو ملانے کے لیے ازب ہو گیا، زال کو با سے ملایا۔ تو وا مطلب اور، از مطلب جب، ابتلا آزمایا، آزمایا یعنی آزمائش میں ڈالا۔ آزمایا کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش میں ڈالا۔ آزمائش کیا ہے؟ یعنی پریشانیاں، ایسی پریشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے اس کے سامنے لاتا ہے۔ مقصد پریشان کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ایمان کو اور مضبوط کرنا ہوتا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ واقعی یہ بندہ دل کی گہرائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر احکام کو مانتا ہے اور واویلا نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا، اور ہر طرح کی پریشانیوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برداشت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دوری اختیار نہیں کرتا۔ تو کس نے آزمایا؟ اس کا جو فاعل ہے یہاں ہے ربہ، تو رب مطلب رب، ہو مطلب اس کے مطلب کس کے؟ یہاں چونکہ ابراہیم جو ہے یہ مفعول پہلے آ گیا ہے، یعنی آبجیکٹ جو ہے یہ پہلے آ گیا ہے۔ اللہ نے آزمایا ابراہیمہ، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمایا۔ کس نے آزمایا؟ ربہ، اس کے رب نے۔ رب مطلب رب، ہو یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ مطلب اس کے رب نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے آزمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو اور جب آزمایا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے رب نے، اصل میں ابراہیم ہی کافی ہے جیسا کہ آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعائیہ الفاظ ہیں، دعائیہ کلمات ہیں جو کہ انبیاء اکرام کے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ جب نبیوں کا نام آئے تو علیہ الصلاۃ والسلام یا علیہ السلام ایسے لگانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر صحابہ اکرام کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم، اگر ایک ہیں تو رضی اللہ عنہ، یہ سبھی بہت ضروری چیز ہے۔ اگر ایک صحابی کا نام ہے تو رضی اللہ عنہ، دو ہیں تو عنہما، اور اگر دو سے بھی زیادہ ہیں تو عنہم، رضی اللہ عنہم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی صحابیہ ہیں یعنی کہ فیمیل ہیں، عورت ہے، تو رضی اللہ عنہا، اور اگر دو ہیں تو عنہما، ٹھیک ہے، اور دو سے زیادہ ہیں یہ عورتوں کے لیے تو عنہن، ایسے رضی اللہ عنہن۔ تو یہ سب ہے، یاد رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر صحابہ اکرام کے بعد کے لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان لوگوں کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، رحمت اللہ علیہ، یا رحمہ اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا رحمہ اللہ یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی ان کے اوپر صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو، برکت ہو ان کے اوپر۔ بکلمات، تو اور جب آزمایا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے رب نے، کیسے آزمایا؟ بکلمات، بعض کلمات سے، یعنی بعض ایسے ایسے کاموں سے جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یعنی لگ گئے۔ جیسے آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی جو ہے یہ بڑی آزمائش بھری تھی۔ ہجرت کرنا، اپنے والد کے ساتھ کتنا ان کا معاملہ گڑبڑایا، خراب ہوا، کہ ان کے والد جو ہے بت بناتے تھے اور بتوں کو بیچتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پورے مخالف تھے۔
تو والد کے ذریعے سے کتنی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، ان کی قوم کے ذریعے سے نار نمرود یعنی نمرود کی جو آگ تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچایا۔ اور اسی طریقے سے پھر اولاد کو اور اپنی بیوی کو ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طریقے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں جس وقت وہاں پر پانی نہیں، دانہ نہیں، آبادی نہیں، وہاں پر چھوڑنا، پھر اس کے بعد جوان ہونا اسماعیل علیہ السلام کا، اس کے بعد ان کی قربانی کا خواب دیکھنا، اور انبیاء اکرام کا خواب جو ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو ایک طریقے سے وہ حکم تھا بچے کی قربانی، یعنی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ تو یہ ایسا ہی بہت ایک زمانے تک تو ان کو اولاد ہی نہیں ہوئی، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تقریباً 80-90 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی اولاد عطا فرمائی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بہت بڑی بڑی آزمائش تھی، اور یہ تو نمایاں آزمائشیں ہیں، بہت ساری، یعنی کہ بہت ہائی لائٹ ہے، اور بہت ساری ایسی آزمائشیں ہیں جو ہڈن ہے، چھپی ہوئی ہیں، وہ جو آپ تفسیر کی کتابوں کو پڑھیں گے یا سیرت کی کتابوں کو، انبیاء اکرام کی جو سیرتیں ہیں، سیرت وغیرہ کی جو کتابیں ہیں، اس میں آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کا اقرار بھی کر رہا ہے، اگر آپ دیکھیں یہاں پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہاں میں نے آزمایا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہی جو ایک متقی پرہیزگار کا کام ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے ایسی آزمائشوں پر۔ فَأَتَمَّهُنَّ، فا مطلب پس، اتمہ مطلب یہ اصل میں دیکھیں یہاں تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں، فا زبر فا، ٹھیک ہے، ایک لفظ یہ ہے حرف، اس کے بعد اتمہ یہ فعل ہے، اور اس کے بعد ہننا، یہ تین چیزیں ہیں۔ فا مطلب پس، اتمہ مطلب پورا کیا، یہ فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فعل یعنی ورب، پورا کیا۔ ہننا مطلب ان سب کو مطلب یہ کلمات جو آزمائشیں تھیں، ان ساری کی ساری آزمائشوں کو پورا کیا، مطلب کھرے اترے۔ تو پریشانیوں کو پورا کرنے کا مطلب یا آزمائشوں کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس میں جو مطالبہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تھا اس پر بالکل جمے رہیں، کوئی ایسا مخالف کام نہیں کیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا۔ یہی اس کا مطلب ہے کہ بس پورا کر دیا انہوں نے سارے کے سارے آزمائشوں کو۔ اب جیسے بیٹے کی قربانی کا کیا اس میں نانکر کیا، جا کے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے بولا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، باپ کو جو حکم دیا گیا اس کو کریے۔ تو اس پر کھرے اترے۔ بیوی بچے کو چھوڑنا ہوا، بے آب و گیا وادی یعنی مکہ، جہاں پر نہ پانی، نہ دانہ، نہ گھاس، نہ پھوس، کچھ نہیں، نہ کوئی پھل، نہ فروٹ، وہاں پر چھوڑ کے چلے آئے۔ حضرت السلام نے پوچھا تھا، جب وہ تعجب کی کہ مجھے یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، پھر بعد میں ان کو سمجھ میں آیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اب اللہ کے حکم سے یہ کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم السلام نے فرمایا کہ ہاں، وہاں چھوڑ کر، ورنہ آج کے زمانے میں کوئی کر سکتا ہے یا کوئی بیوی سہ سکتی ہے؟ آپ کہیں روڈ پہ کھڑا کر دیجئے کسی بیوی کو، 5 منٹ کے بعد وہ آپ کو بتا دے گی۔ آپ کسی روڈ کے کنارے اس کو جو ہے بغیر یعنی سواری کے آپ کھڑا نہیں کر سکتے، وہ اگر آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہیں اور متقی پرہیزگار لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ابراہیم السلام کا یہ واقعہ کہ انہوں نے ساری کی ساری آزمائشوں کو پوری کی۔ زیادہ تفصیل جاننا ہے تو آپ تفسیر کی کتابوں کو اٹھائیے، جو تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، تو آپ کو اور ڈیٹیل سے یہ سب باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ قالا، فرمایا، یہاں قالا کون ہے فرمایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قالا یعنی جب انہوں نے سب پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا فرمایا اللہ رب العالمین نے، انی بے شک میں، جاعلو کا، جاعلو مطلب بنانے والا ہوں، کا مطلب تمہیں، یہ کا بھی ضمیر ہے یعنی پروناؤن ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں، للناسی، لی مطلب لیے ہوتا ہے، ناس مطلب لوگوں کے لیے، میں تم کو لوگوں کے لیے بنانے والا ہوں۔ کیا بنانے والا ہوں؟ امامن یعنی امام، پیشوا، لیڈر۔ امام کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے جو مسجد میں امامت کرتے ہیں۔ بعض جگہ آپ دیکھیں گے حاکم کو بھی امام کہا جاتا ہے، جو بادشاہ ہے اس کو بھی امام کہا جاتا ہے، حدیثوں میں ایسے الفاظ آئے ہیں۔ تو پیشوا، امام کا اصل مطلب کیا؟ کیوں مسجد میں نماز پڑھانے والے کو امام کہا جاتا ہے؟ اس لیے اس کو امام کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سب سے آگے ہوتا ہے، وہ لیڈ کرتا ہے، پوری نماز کو لیڈ کرتا ہے۔ اور ہم لوگ یعنی اگر مقتدی کی حیثیت سے ہیں مسجد کے اندر تو ہم لوگ ان کے پیچھے ان کو فالو کرتے ہیں، اسی لیے امام کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں۔ امام سے مراد کیا ہے؟
یعنی سارے لوگوں کا ہم تمہیں پیشوا بنائیں گے، یعنی تمہیں ہم نبی بنائیں گے۔ اور نبی تو پہلے ہی تھے ابراہیم علیہ السلام، لیکن اب تمہارے رہتے ہوئے تمہارے اوپر کوئی نہیں رہے گا۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، وَمِن ذُرِّيَّتِي، وا مطلب اور ہوتا ہے، من مطلب سے ہوتا ہے، ذریتی اصل میں یہ اس طریقے سے ہے، ذریت، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر یا جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے مائی کے لیے، مائی مطلب میری اولادیں، ذریت مطلب ہوتا ہے اولاد، اور یا جو ہے میری اولادیں۔ قال، کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد، یعنی جو میری اولاد پیدا ہوگی، اسماعیل ہیں اور اسی طریقے سے اور بھی، کیا ان لوگوں کو بھی آپ امام بنائیں گے، ان لوگوں کو بھی آپ پیشوا بنائیں گے؟ قال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، لا مطلب نہیں، ینالو مطلب پہنچے گا، عہدی مطلب میرا عہد، یعنی یہ جو عہد ہے، یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہارے نسل کے لوگوں کو پیشوا بنائیں گے، امام بنائیں گے، اور اعلیٰ درجے پر فائز کریں گے، یہ سب اس میں، یہ سارے معنی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ یعنی میرا عہد، میرا جو وعدہ ہے وہ نہیں پہنچے گا الظالمین، ظالموں کو۔ یہاں ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان نبی ہو، ایک انسان متقی پرہیزگار ہو، ایک انسان بہت بڑے عہدے پر فائز ہو، دین کا کام کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مقام پر فائز ہو، لیکن اگر اس کی اولاد سیدھے راستے سے ہٹ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے اس کی اولاد کو یا آنے والی نسل میں کسی بھی ظالم کو، یا اگر گنہگار ہے تو اس کو اس لیے نہیں بخش دے گا، اس لیے اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کا باپ نبی تھا، اس کا دادا نبی تھا، یا اس کے باپ دادا بہت دین کا کام کیے ہیں، کچھ نہیں۔ یہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ان کا واقعہ بھی سنتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو جو سیلاب آیا اس میں وہ بہہ گئے، اور نوح علیہ السلام نے سوچا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال میں سے میرے بیٹے کو بچائے گا۔ تو کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا جو ہے میرے اہل میں، یعنی میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا، یعنی تو نے سچا وعدہ کیا تھا نا تیرے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، تو اب بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا جو عمل تھا وہ عمل نیک نہیں تھا، اس کا عمل خراب تھا، اس کا عمل بیکار کا عمل تھا، وہ گنہگار تھا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس کا ایمان نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور وہ تمہیں رسول نہیں مانتا، جبکہ تمہیں رسول ماننا ضروری تھا، لازم تھا، فرض تھا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ اپنے گھر کے لوگوں سے یہی کہا، اپنی پھوپھی سے کہا، یا صفیہ۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی صاحبزادی، یعنی میری بیٹی، سلینی من مالی ما شئتی، تمہیں جو بھی مال چاہیے، دولت چاہیے، تمہیں اگر کچھ چاہیے تو مجھ سے لے لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی بھی کام نہیں آؤں گا۔ یہ مت سوچنا، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میرا باپ تو نبی ہے، میرا باپ تو رسول ہے، وہ مجھے بخشوا لے گا، میں کچھ بھی کر کے جاؤں اور مجھے بخشوا لے گا، یہ خوش فہمی مت رہے۔ حالانکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اللہ سے ڈرنے والی، کتنا متقی پرہیزگار، کتنا دین سے منسلک رہنے والی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور سے کہا تاکہ دنیا والے یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ بھی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنے باپ دادا کے اوپر رشک کر کے سوچے کہ ہم کیسا بھی کام کریں اور ہمیں بخش دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس انسان کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے، من بطأ بہ عملہ، جس انسان کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے، لم یسرع بہ نسب، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کوئی کہے میں فلاں نسب کا ہوں، میرے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، ارے میں گنہگار ہوں، میں غلط راستہ پکڑ لیا، میرے دادا فلاں جگہ کے عالم تھے، فلاں مسجد کے جو ہے خطیب تھے، فلاں جگہ انہوں نے یہ کیا، تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تم کیا ہو، تم اپنے بارے میں بات کرو،
تمہارے دادا جو تھے وہ اپنا کام کیے، کام کر کے چلے گئے، تم کیا ہو، تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ تلک امۃ قد خلت، یہی سورہ بقرہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ابھی آگے وہ آیت آئے گی، چند آیتوں کے بعد وہ آیت بھی آئے گی کہ تلک امۃ قد خلت، وہ امت تھی پرانی چلی گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کو وہ ملے گا جو اس نے کیا، اور تم لوگوں کو وہ ملے گا جو تم لوگ کر رہے ہو۔ اس لیے اپنے باپ دادا کے اوپر فخر کرنے سے بچو، اپنی فکر کرو اور اپنے کام کو دیکھو کہ تمہارا کام کیسا ہے، کیا تمہارا کام ایسا ہے کہ جنت پاؤ، اگر نہیں تو اپنے آپ کو سدھار کر کے جنت میں جانے والا جو کام ہے، جیسے اعمال ہیں ان اعمال کو انجام دو۔ ورنہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا میں کوئی اچھا ہے اب تو تمہیں بھی وہ لے کر کے چلا جائے گا ساتھ میں، ایسا نہیں۔ لا ینال عہد الظالمین، کیا فرمایا؟ نہیں پہنچے گا میرا عہد، میرا وعدہ ظالموں کو۔ ظالموں سے مراد یہاں کیا ہے؟ ظالمین مطلب گنہگار، ہاں، فاسقین، فسق یعنی گناہ کرنے والے، یا اگر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں تو بھی کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، ایک لگاتار بہت سارے نبیوں کا لائن سے ذکر کیا سورہ انبیاء میں، اس کے بعد آگے جا کر کے کیا فرمایا؟ 100 بات کی ایک بات وہاں پر کہا کہ ان لوگوں کے یہاں ان کی نسل میں بہت سارے ایسے ان کے جانشی بنے، جانشی سے مراد وہ ان کے نسل میں آنے والے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ اب جو ایسے فسق و یلقون غیہ، تو یہ لوگ جائیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو انبیاء اکرام کی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ سب باتیں کہی ہیں، یہاں دیکھیے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، سننے کو مل رہا ہے، ایسے سورہ انبیاء میں بھی ہے۔ سورہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم نے بیان کر دیا، سورہ ہود کے اندر جو بیان کیا گیا وہ سب ہم نے آپ کو بیان کر دیا۔ لا ینال عہد الظالمین، تو یہ ہے۔ اس کے بعد ایک آیت اور ہے لیکن وہ آیت بھی تھوڑا لمبی ہے، اس لیے اتنا رکھتے ہیں، یہ ایک آیت کافی ہے، اس کو بہت غور سے سنیے، سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، جب وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔